بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مہوش ہے۔ جب میں 7 سال کی تھی، بابا نے دوسری شادی کر لی اور میری ماما کو چھوڑ دیا۔ اس چھوٹی سی عمر میں والدین کو میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے دیکھا اور میری ماما مجھے لے کر میرے ننیحال آ گئی، جہاں نانی نے ہماری خوب دلجوئی کی۔ ماما کو سنبھالا، وقت گزرتا گیا اور نانی امی کی موت کے بعد ماموں لوگوں کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ماما کی ایک دوست نے اکثر ماما سے کہا میرے گھر میں میرے ساتھ رہ لو، پر ماما نے انکار کر دیا۔ پر میری قسمت میں شاید ابھی بہت سے امتحان باقی تھے، بہت سارے دکھ لکھے تھے، اپنوں سے بچھڑنا لکھا تھا۔ میری ماما کو ہارٹ اٹیک آ گیا، جس سے ان کی اچانک موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ان کو وقت پر لے آتے تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ ماما کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ ماموں نے لفظی سہارے دیے، خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، پر مجھے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ خالہ بھی کچھ دن رہی، وہ چاہتی تھی میں ان کے ساتھ چلوں۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے جیسے پیار کرتی تھی اور کئی بار ماما سے کہہ چکی تھی کہ وہ مہوش کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گی، اور ماما نے کہا تھا میری بہن وقت آنے دے، ایسے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر وقت و حالات کے مطابق کرنے چاہیے۔ اگر کل کو بچوں کی سوچ بدل گئی یا ان کی ایک دوسرے سے نہ بن سکی تو بہت سارے مسائل سر اٹھا سکتے ہیں۔ میں بہت کم گو تھی اور اب تو بالکل ہی کسی سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بابا اکثر ملنے آتے اور باتیں کرتے رہتے، پر وہ کبھی بھی میری ماں کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ بابا نے مجھ سے کہا میں مانتا ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، پر میں تب مجبور تھا۔ اب میں چاہتا ہوں میری بیٹی میرے ساتھ چلے اپنے گھر میں، اور میں نے اس دن بابا سے کہا کبھی دوبارہ مجھے اپنی بیٹی مت کہیے گا، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ آپ نے جو میری ماں کے ساتھ کیا سو کیا، مجھے کس بات کی سزا دی کہ میں آپ کی بیٹی تھی؟ بہتر ہوگا آپ دوبارہ مجھ سے ملنے مت آئیے گا، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے سب سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ بڑی ممانی کہتی اب کالج جانے لگی ہو، کل کو تمہیں رخصت بھی کرنا پڑے گا، خود تمہاری ماں تو مر گئی اور تمہیں ہمارے سروں پر تھوپ گئی، تمہیں بھی ساتھ لے جاتی تو اچھا ہوتا۔ اس سال امتحان دے لو اور گھرداری سیکھو۔ میں نے کہا ممانی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور گھرداری میری ماں نے مجھے سکھائی ہے، اور رہی بات کالج جانے کی تو اس گھر پر میری ماں کا بھی حق ہے، اور ماما کو طلاق کے بعد جو حق بہن ملا تھا وہ لاکھوں روپے ماموں نے اپنے کاروبار کا کہہ کر لیے تھے، وہ بھی تو واپس کرنے کا خیال نہیں آیا کسی کو، تو آپ کون سا بوجھ مجھے بنانا چاہ رہی ہیں؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو روتی رہیں اور مار کھاتی رہیں۔ میری ماں نے مجھے بہادر بنایا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے، اسی مجھے کبھی کمزور مت سمجھیے گا۔ اور ممانی مجھے سر سے پیر تک گھورنے لگی۔ ایک دن بڑی ممانی نے مجھے کہا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم کچن کا کام دیکھ لینا۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہوا اور میں کھانا بنانے لگی، اور اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب میں گھر کے کام کرنے لگی، پھر ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ جب ایک دن سوچا جا کر بات کرتی ہوں، میرے امتحانات ہونے والے ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے، اور ممانی کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کر چیک اپ کروائیں۔ پر جب میں ان کے کمرے کے قریب گئی تو کمرے سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ چھوٹی ممانی نے کہا تم تو بہت سمجھدار ہو، اگر میں اسے کہتی تو کبھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، اب کیسے روز سارے کام کرتی ہے، تمہارا بھی جواب نہیں ہے۔ تو بڑی ممانی نے کہا تم بس دیکھتی جاؤ، ایک دن اس لڑکی کو گھر سے نکال باہر کروں گی۔ اور میں چپ چاپ وہاں سے دبے قدموں بوجھل دل کے ساتھ واپس چلی گئی۔ مجھے رونا بھی آ رہا تھا، پر مجھے رونا نہیں تھا، اگر روتی تو مجھے اپنا بہت کمزور لگتا۔ بڑی ممانی کو کتنا اچھا سمجھا تھا، پر افسوس وہ بھی سب کے جیسی نکلی۔ اور اس دن میں نے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دی تھی، کیونکہ وکالت کی پڑھائی آسان نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی ماما کی بہت یاد آتی تھی، اکثر رات کو میں ڈر کر اٹھ جاتی اور سوچتی میں کتنی بدنصیب ہوں، جسے ایک رشتہ بھی مخلص نہیں ملا، اور جو مخلص تھے وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے۔ پتہ نہیں آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری زندگی کیسی ہوگی، یہ شاید قدم قدم پر مجھے دھوکے ہی ملیں گے۔ اور اس رات میں نے سوچ لیا تھا نہ کبھی کسی کا بھروسہ کروں گی اور نہ کسی سے رشتہ بناؤں گی۔ جب ایک دن خالہ میرے رشتے کو آئی تھی، وہ بہت امید باندھے ہمارے گھر کی طرف آئی تھی۔
لیکن اب مجھے خوش ہونا نہیں آتا تھا۔ مجھے تو خود بھی یاد نہیں تھا میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ سب لوگ مجھے بد زبان بدتمیز کہتے تھے کیونکہ میں کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ ماموں نے خالہ سے کہا، آپا بات تو ٹھیک ہے پر میں مہوش کو گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری مرحوم بہن کی آخری نشانی ہے۔ اس نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر سے باہر جائے۔ مجھے اپنی بھانجی بہت پیاری ہے۔ تو خالہ نے کہا، مجھے بھی پیاری ہے، اس لیے اس کا رشتہ مانگ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہاں خوش نہیں رہ سکتی، اور خالہ نے مجھ سے کہا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں اور تم بھی جانتی ہوگی تمہاری ماما کی کیا چاہت تھی۔ تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میری تو بہت سالوں کی خواہش تھی کہ تم میرے گھر کی رونق بنو۔ میں نے کہا، خالہ یہاں سب مجھے بدتمیز، بد لحاظ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آپ تو سب کو جانتی ہیں، پھر بھی آپ میرا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ تو خالہ نے کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم جو خود ظاہر کرتی ہو وہ سب کے سامنے بنتی ہو، تم بالکل ویسی نہیں ہو۔ تم میری بہن کی بیٹی ہو اور میرے اپنے ہاتھوں میں پلی بڑی ہو، اور مجھے پتا ہے تم کب کس بات پر ہنستی ہو، کس بات پر روتی ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خالہ ہوتی ہے یہ تو دوسری ماں ہوتی ہے، اور میں تمہاری ماں بھی ہوں، دوست بھی، روایتی ساس نہیں بننا چاہتی ہوں۔ اور میں مسکراتی تھی۔ میں نے خالہ سے وقت مانگا تھا اور خالہ نے کہا تھا میں اپنی بیٹی کا انتظار کروں گی، پر اس کے بعد گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ماموں کی بیٹی نے کہا وہ راحیل سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ ان سے بات کریں۔ میں راحیل سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے لڑنے آ گئی، کہنے لگی ساری عمر میرے باپ کے پیسوں پر عیش کیا، اب کبھی میں تمہیں جینے نہیں دوں گی، میں ہر صورت راحیل کو حاصل کر کے رہوں گی۔ اور میں نے اس سے کہا جا کر اپنا شوق پورا کر لو۔ میں سکون سے سو گئی۔ راحیل میری خالہ کا بیٹا تھا اور میں نے نہ کبھی اس نگاہ سے دیکھا اور نہ مجھے اس سے محبت تھی، بلکہ میں نے تو سوچ لیا تھا میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جتنے بھی مرد تھے، میرے بابا، میرے چاچا، میرے ماموں، سبھی خود غرض اور مطلبی تھے۔ ان رشتوں کی اصلیت جان لینے کے بعد اب کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں آنے دوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خالہ نے مجھے کال کی، فائقہ گھر آئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا راحیل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، پہلے وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، تب اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب اس کو میرا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا خالہ فائقہ اچھی لڑکی ہے، تب بھٹک گئی تھی، یہ عمر بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے، گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی، اور کیا پتہ راحیل کی بھی اس میں رضامندی شامل ہو، آپ راحیل سے بھی پوچھ لیں۔ تو خالہ نے فون بند کر دیا اور میں سوچنے لگی کیا زندگی میں محبت ضروری ہوتی ہے؟ یہ شادی بیاہ، یہ رشتے کیا سب ضروری ہوتے ہیں؟ اگر ضروری ہوتے ہیں تو پھر کیوں سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ جب ایک دن مجھے راحیل نے فون کیا، بہت سال پہلے اس کو دیکھا تھا اور بہت سال گزر گئے تھے، اس سے بات ہوئی تھی، تب ماما زندہ تھی۔ جب آخری بار راحیل کو دیکھا تھا تب میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد اس سے بات ہو رہی تھی۔ راحیل نے مجھ سے کہا تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ بہت سمجھدار ہو تم، یا بہت زیادہ مہمان ہو؟ میں نے کہا راحیل بھائی کیا ہوا ہے، آج ایسے اچانک کال کی؟ تو راحیل نے کہا خبردار جو اب دوبارہ بھائی بولا تو کیا کہا تم نے ماما سے کہ راحیل سے پوچھ لیں کیا مرضی اس کی؟ تو سوچا خود بتا دوں تمہیں کہ تم ہو میری مرضی، جو اتنے سالوں سے میرے دل میں گھر کیے بیٹھی ہو۔ میں نے خالہ سے بات کی تھی باہر جانے سے پہلے، تو خالہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں بھی صرف راحیل کی ہے، اور میں اسی وعدے کے سہارے اتنے سال بنا دیکھے بنا بات کیے تمہارے بارے میں سوچتا رہا، اور ماما کو بار بار بھیجا۔ تمہیں کیا لگا ہر بار اتنا ذلیل ہونے کے بعد ماما کیوں آتی ہیں تمہارے پاس؟ وہ جانتی ہے میں کیا چاہتا ہوں۔ اب تم نے سن لیا، اب سمجھ بھی لو تو بہتر ہے، رشتے کے لیے مان جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی میری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا یہ کہہ کر کہ تم سے شادی کروں، کوئی ایک وجہ بتا دو، یا پھر تم بھی مجھے چھوڑ دو گے کسی اور لڑکی کی خاطر، جیسے بابا نے چھوڑ دیا تھا ماما کو۔ اور راحیل نے کہا تھا وہ بیٹھ کر ایک بار بات کرنا چاہتا ہے، اور میں نے فون رکھ دیا تھا۔ مجھے کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا تھا۔ میرا آخری سال چل رہا تھا جب ماموں نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور کہا مہوش تم میری بھی بیٹی ہو۔ میں نے کبھی تم میں اور فائقہ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تمہاری خالہ بار بار مجھ سے سوال کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے میں خود تمہاری شادی وہاں نہیں ہونے دینا چاہتی،
اور دوسری طرف تمہاری ممانی بھی چاہتی ہیں کہ تم اسی گھر میں رہ جاؤ۔ سعد سے بیاہ کر کے فیصلہ تمہارے اوپر ہے، اچھے سے سوچ لو اور پھر جواب دینا۔ اور ممانی نے مجھ سے کہا، بیٹا انسان ہے، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اگر کبھی میرے کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور میں ممانی کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی، جو پہلے سارا دن مجھے تانے مارتی، کبھی مجھے ٹارچر کرتی، اور آج مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے لیے سب حیران کن تھا اور یہی سوچتے 2 دن گزر گئے تھے۔ میری کوئی دوست بھی نہیں تھی جس سے مشورہ کر سکتی۔ میں خود سے باتیں کرتی تھی اور خود سے مشورے لیتی تھی، اور میں سوچ رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب شادی پر زور دیتے رہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب راحیل نے مجھے میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں؟ مجھے راحیل کا یقین کرنا چاہیے، اگر کر لیا تو کہیں وہ سب کچھ نہ ہو جو میری ماما کے ساتھ ہوا۔ میں نے اکثر ماما کو روتے دیکھا تھا، باپ کے ظلم بہت کرتے تھے ماما پر، اور باپ کے نام پر مجھے عجیب سی حقارت ہونے لگتی تھی۔ راحیل نے بھی پھر مجھے کال کی اور میں نے اس سے کہا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کوئی ایک وجہ بتا دو شادی کی۔ تو اس نے کہا، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں سعد سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، اور فون بند کر دیا۔ جبکہ سعد کا میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی تھی، اور جا کر ماموں سے بھی کہہ دیا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اگر آپ لوگوں نے مجھے زیادہ فورس کیا تو میں کہیں چلی جاؤں گی۔ اور وہ حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے، اور ممانی کہنے لگی، دیکھ لیا اپنی بے شرم بے لحاظ بھانجی کو، آپ کا بیٹا پاگل ہے آپ کے لیے۔ اور ممانی اٹھ کر فائقہ کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں جانتی تھی ممانی میرا رشتہ اس لیے مانگ رہی ہیں تاکہ ان کی بیٹی کا راستہ صاف ہو جائے، اور میں نے صاف کر دیا تھا، مجھے رشتے کاٹنے اور دوڑ رہے تھے۔ اب ان رشتوں میں گزارا مشکل سا تھا۔ میں نے ماموں سے کہا، مجھے ملک سے باہر جانا ہے، میں باہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو ماموں نے کہا، جب تک شادی نہیں کر لیتی، میری بات نہیں مان لیتی، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، تمہیں اکیلے کہیں نہیں بھیج سکتا۔ دن ایسے گزرتے گئے، خالہ نے بھی مجھے کوئی فون نہیں کیا۔ جب ایک دن راحیل مجھ سے راستے میں ملا، اس نے مجھ سے کہا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور میں خاموشی سے اس کو سننے لگی۔ راحیل نے کہا، تم جب پیدا ہوئی تھی تب میں 8 سال کا تھا۔ ماما سے پوچھا، یہ گڑیا کون ہے؟ تو ماما نے ہنس کر کہا، تمہاری گڑیا ہے، اور پھر میں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ مجھے ایک ٹیچر بہت پسند تھی، اس کے نام پر میں نے تمہارا نام رکھ دیا۔ سب ہنستے جب میں دن بھر تمہیں اٹھا کر پھرتا، یہاں تک کہ آج بھی مجھے ہنسی آتی ہے۔ تب وقت کے ساتھ سب بھولتا گیا، پر خود کو کبھی تم سے الگ نہیں کر سکا۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سعد کو پسند نہیں کرتی، صرف مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے ایسے بول رہے دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ جانتی ہو انسان سب سے زیادہ مجبور محبت میں ہو جاتا ہے، اور محبت کے بغیر زندگی بے مطلب سی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مقصد ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کچھ کا ساتھ ساری عمر ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور کچھ بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زندگی کے کسی بھی مقام پر اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، پر اگر موت مجھے تم سے دور کر دے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو قریب ترین رشتے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا صرف مجھ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کسی اور سے محبت ہو جائے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، پر کچھ خاص ہوتے ہیں جن کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، ہم جب چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، اور میں تمہارا انتظار کروں گا۔ راحیل چلا گیا، مجھے اپنے سب سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اس دن میں روتے ہوئے گھر آئی تھی، کیسے میں اتنی محبت کرنے والے شخص کو نظر انداز کرتی رہی، پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ ممانی نے مجھ سے کہا، تم چاہو تو راحیل کو فائقہ سے شادی کے لیے راضی کر سکتی ہو، تم اس کو مناؤ۔ میں جو خود اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اچانک سے اتنی بڑی بات کہتی
وہ مومانی نے اور فائقہ بھی میرے پاس آ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا فائقہ کی شادی کروا دوں گی شہروز سے، کسی ایک انسان کو تو اس کی محبت ملنی چاہیے، پر وہ رات میرے لیے بھیانک ثابت ہوئی۔ جب رات کو میرے کمرے میں ایک لڑکا آیا، میں اس کو نہیں جانتی تھی، اور تبھی مومانی نے شور ڈال دیا اور سب میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں دروازہ کھولنا چاہ رہی تھی، پر وہ لڑکا میرے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا مسکرا رہا تھا، اور پھر میں نے اسے دھکا دیا، بلکہ اس نے خود مجھے چھوڑ دیا، اور میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا اور سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ماموں یہ لڑکا پتہ نہیں کون ہے، میرے کمرے میں گھس آیا۔ اور مومانی کہنے لگی گھس آیا تھا تو پہلے شور ڈالتی، اب جب پکڑی گئی ہو تو کیسے رنگ بدل لیا؟ میں سب سمجھتی ہوں، اسی لیے تم نے سعد سے رشتے کو انکار کر دیا، اور راحیل اس نے بھی بدھو بنا رہی ہو، بلکہ تم ہمارے خاندان کے لڑکوں کو بدھو بنا رہی ہو۔ اگر اس سے شادی کرنی تھی تو ہمیں سیدھے سے بتا دیتی، گھر میں اور بھی بیٹیاں ہیں، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی لڑکے سے بات کر جائے، اور تم پتہ نہیں کس پر چلی گئی۔ اور وہ مجھے دھکے دینے لگی۔ میں نے ماموں سے کہا یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ماموں نے کہا اس لڑکے کو پرسوں میں نے خود تمہارے پاس کھڑے دیکھا تھا، اور مجھے وہ لڑکا یاد بھی نہیں تھا، پر تب یاد آیا تھا اس لڑکے نے بہانے سے مجھ سے بات کی تھی۔ عجیب سوال پوچھتا رہا اور پھر ہنسنے لگا، اور میں پاگل سمجھ کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے ماموں کو سچ بتانا چاہا، پر کسی نے میرا یقین نہیں کیا، اور رات کے 1 بجے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گھر کے باہر بیٹھی روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کسی نے میرا یقین نہیں کیا تھا اور نہ دروازہ کھولا تھا۔ میں کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہی تھی، اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور خالہ وہ تو راحیل سے رشتے کے انکار کے بعد مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، اور اب تو ان تک بات پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی مجھ سے کئی سوال کریں گی، اور میں کسی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ایسے لڑکی نہیں تھی۔ میں سڑک کنارے چل رہی تھی، میری ماں کی قبر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے ڈر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب دیکھا ایک عورت گاڑی پر آئی اور قبرستان گئی، مجھے بہت حیرت ہوئی، اور آپ کی اس وقت میں نے سوچا میں اس سے مدد مانگتی ہوں، اور میں آگے بڑھی۔ وہ جب باہر آئی تو میں نے کہا کہ آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ تو اس عورت نے ادا سے مجھے دیکھا، کہنے لگی کسی شریف گھر کی لگتی ہو، لگتا ہے کسی نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اصل میں غلط فہمی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا، اور رات کے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ تو وہ کہنے لگی بیٹھو گاڑی میں، اور میں اس سے پوچھنے لگی آپ رات کے اس وقت قبرستان؟ تو کہنے لگی کیا کروں، دن کا اجالا طوائفوں کو قبرستان بھی نہیں آنے دیتا، اور میں طوائف۔ شاکڈ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ طوائف ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، اور میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں کچھ دن پہلے نیوز پیپر اور کالج میں بھی کچھ لوگ بات کر رہے تھے، اور وہ عورت مجھے کہنے لگی فکر مت کرو، تمہیں کوئی کوارٹر پر نہیں لے جا رہی۔ میں نے کہا آپ بی بی خیرہ ہیں جس نے 25 خاندانوں کو وارث دیے ہیں اور ہر بار بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، تم تو بہت جانتی ہو میرے بارے میں۔ میں نے اس عورت سے کہا آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں آپ نے 25 بیٹے پیدا کیے ہیں، اور ابھی ان خاندانوں کا کیا جن کو پتہ چل چکا ہے سب کچھ، ان لڑکوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ہم کہیں رک کر بات کرتے ہیں، اور ہم ڈھابے پر رک گئے۔ اس نے چائے کا بولا، کہنے لگی کیا تم ایک طوائف کے ساتھ چائے پیو گی؟ میں نے کہا اگر آپ طوائف نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج وہ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کی لکیر دیکھنے لگی، کہنے لگی آج طوائف نہ ہوتی تو میں استارنی ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اسی استارنی کے ساتھ چائے پینی ہے۔ میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ بالکل چپ ہو گئی، کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں نکالا گھر والوں نے؟ اور اس دن پہلی بار کسی کو اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان کر خاموش ہو گئی اور کہنے لگی تمہیں راحیل سے شادی کر لینی چاہیے تھی، محبت تو شادی کے بعد بھی ہو جایا کرتی ہے، اور ایک قدر کرنے والا انسان بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا آپ کیسے بی بی خیراں بن گئی؟ تو وہ کہنے لگی تم ہو تو چھوٹی سی پر بات کرتی ہو تو ہاتھ دکھتی رکھ پر رکھ دیتی ہو۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی کیا کہانی ہے۔ تو بی بی خیرہ نے کہا جب میں چھوٹی تھی ہم 6 بہن بھائی تھے،
میرا باپ ایک اسکول کا کلرک تھا اور ہم بھی اسکول جاتے تھے۔ میں سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی اور اماں کی موت کے بعد سب کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی اور ابا بیمار ہوئے اور بستر سے لگ گئے۔ ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے، میری بہن بھائی بھوک سے روتے۔ میں جس بھی رشتہ دار کے پاس جاتی کوئی بھی ہماری مدد نہ کرتا بلکہ دھتکار دیتا۔ غربت خود ایک سزا ہے۔ غریب لوگوں کے لیے میں تب 15 سال کی تھی اور ایک جگہ محنت مزدوری کرنے لگی جس سے گھر کا چولہا چل پڑا اور بھائی اسکول چھوڑ کر آوارہ گردیاں کرتے۔ میں بہت کہتی تم لوگ پڑھ لکھ لو، تو وہ کہتے کیا کریں گے پڑھ لکھ کر جب نوکری ملنی ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن وہ جوا کھیلتے پکڑے گئے۔ میں تھانہ نہیں گئی، ان لوگوں کی منتیں کی اور بھائی کو گھر لے آئی۔ اب پولیس والا روز ہمارے گھر کے چکر لگاتا تھا اور جب اسے پتہ چلا میں ایک جگہ کام کرتی ہوں وہاں آ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، پر بڑے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں نے اپنا کام بدل دیا۔ میں کچھ گھروں میں صفائی کا کام کرتی اور پھر اپنے چائے کی چھوٹی سی دکان کھول لی جس پر دن بھر رش رہتا۔ کچھ لوگ چائے پینے آتے اور کچھ لوگ مجھ پر جملے کسنے، پر جب عورت کمانے نکلتی ہے تو وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی اور بھائی اپنی مرضی سے شادی کر آیا۔ ابا کی موت ہو گئی، پر مرتے وقت ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اپنی بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور مجھے سب کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا اب بچے نہیں رہے، شادی شدہ مرد ہو، جا کر کماؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، میں کب تک تم لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتی پھروں گی؟ مجھے بھی تو شادی کرنی ہے، اپنا گھر بسانا ہے۔ اور وہ مجھے برا بھلا کہہ کر چلا گیا اور پھر چوری کرتے پکڑا گیا، اور جب اس کے پیچھے تھانے گئی تو چلو اس نے ایک آدمی کو مار بھی دیا، اور وہ تھانے دار مجھے کہنے لگا کہ اس کو پھانسی ہوگی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے کہا صاحب میرے بھائی کو چھوڑ دے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ مجھے چپ کروانے لگا۔ اس نے کہا تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، تم یہ جوس پی لو، میں تب تک کچھ سوچتا ہوں۔ اور تب پریشانی میں جوس پی لیا، جس کو پینے کے بعد میں گہری نیند میں چلی گئی، اور جب ہوش آیا تو میں کسی کوٹھے پر تھی اور وہ پولیس والا میری عزت تار تار کر کے جا چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر کسی نے ایک نہ سنی، اور وہاں موجود بھائی نے کہا اب کیا فائدہ، اب تو تمہارے پاس عزت بھی نہیں رہی، کیا کرو گی باہر جا کر؟ تمہارے بھائی نے خود پیسوں کی خاطر تمہیں اس تھانے دار کے حوالے کیا ہے۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، کبھی وہاں سے بھاگ نہیں سکی۔ جب ایک دن پتہ چلا میں تو ماں بننے والی ہوں اور اس گناہ کا باپ وہی تھانے دار ہے تو بھائی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی اگر بیٹی ہوئی تو ہم رکھ لیں گے، اگر بیٹا ہوا تو آگے کسی کو بیچ دیں گے۔ مجھے خود سے بھی گھن آنے لگی تھی، میں نے مرنے کی بھی کوشش کی پر ہر بار بچ جاتی، اور پھر میں اسی ماحول کا حصہ بن گئی۔ میں نے خود تھانے دار کو جان سے مار دیا تھا اور بھائی کے مرنے کے بعد کوٹھا میں نے سنبھالا تھا۔ میرے بھائی بہنوں میں سے کسی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جس بھائی نے مجھے بھیجا تھا وہ خود کوٹھے سے بیوی کو لے کر گیا تھا جو واپس آ چکی تھی، اور بھائی کو جیل ہو چکی تھی، پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے بیٹا چاہیے، میری بیویاں بیٹا پیدا کرتی ہیں۔ میں نے کہا میں بیٹا پیدا کر سکتی ہوں، اور سروگیسی کے ذریعے میں نے پھر سے بیٹا پیدا کیا، اور ایسے یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پر 2 بیٹوں کے بعد میں نے کبھی کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا، بلکہ کوٹھے میں موجود طوائف ہیں جن کی کوکھ میں شریف لوگ اپنے گناہ ڈال جاتے ہیں، ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوتا اس کو خفیہ طور پر ان لوگوں کو دے دیا جاتا، بیوی بھی وہ بچہ رکھ لیتی، اگر نہ رکھتی تو شوہر دوسری شادی کی دھمکی دیتا۔ اس طرح سے وہ خوش تھی کہ چلو سروگیسی کے ذریعے بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہمارا بیٹا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے 25 خاندانوں کو بیٹے دیے تھے، اور یہ سچ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سب کس کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے۔ کچھ بچے ہمیں کوڑے کے ڈھیر سے ملتے تھے، خاندان والوں کو بیٹے چاہیے تھے اور ہمیں پیسہ، شہرت۔ لڑکیوں کو ہم اپنے پاس رکھتے، ان کی تربیت کرتے، جو کوٹھے پر رہنا چاہتی رہتی اور جو جانا چاہتی جانے دیتی۔ صرف میرے کوٹھے کا اصول تھا، میں کبھی کسی کو زبردستی طوائف نہیں بناتی تھی، اور کچھ لڑکیاں جو چلی جاتی وہ واپس لوٹ آتے تھے کیونکہ ان کو باہر کی دنیا قبول نہیں کرتی تھی۔ ہم لوگ تو بس مردوں کا دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر سروگیسی کے ذریعے بچے پیدا کرنے کے لیے۔
جس کی وجہ سے اکثر پیسے والے رات کے اندھیرے میں آ کر لاکھوں دے جاتے ہیں، وہ ہمیں لوٹتے ہیں اور ہم نے ان کو لوٹنا شروع کر لیا۔ جبکہ میں نے وہ بیٹے پیدا نہیں کیے تھے، بس میرا نام مشہور ہو گیا کہ ہر دفعہ میں بیٹا پیدا کرتی ہوں۔ اور آخر وہ ہنسنے لگی اور پھر رونے لگی، کہنے لگی ایک حادثے نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میں نے کبھی کسی کو بیٹی نہیں کہا، ہم طوائفوں کی کوئی رشتے نہیں ہوتے، پر میں تمہیں بیٹی کہہ رہی ہوں۔ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ شادی زندگی کا حصہ ہے، اور پھر وہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، پر اس عورت کی باتیں میرے ذہن پر نقش ہو چکی تھیں۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگی تھی، کہنے لگی کہاں چلی گئی تھی؟ راحیل پچھلے 5 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور میں خالہ کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ خالہ نے بتایا یہ سب تمہاری ممانی کی سازش تھی، تمہیں سب کی نظروں میں گرانے لگی۔ جب اس لڑکی کو پولیس نے پکڑا تو سب کچھ سامنے آ گیا تھا۔ راحیل نے اسے بہت مارا اسے، اور میں نے خالہ سے کہا خالہ مجھے معاف کر دیں، مجھے رشتوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ اور تبھی راحیل گھر میں داخل ہوا تھا، اور آتے ہی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے کہا ہم لوگ مر گئے تھے جو یہاں نہیں آ سکتی تھیں، اور میں نے خالہ سے کہا تھا مجھے اب کبھی نہیں کرنی اس شخص سے شادی، اور راحیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کسی سچے اور مخلص انسان کی محبت ایک عورت کو مکمل کر دیتی ہے۔ راحیل سے میری شادی ہو گئی، وہ ممانی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ ان کی وہ بیٹی کسی کے ساتھ چلے گئی، جو تہمت مجھ پر لگائی تھی اس کی سزا ان کو ملی تھی۔ آج میں اپنے شوہر راحیل کے ساتھ بہت خوش ہوں، پر آج بھی بی بی خیرہ یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں نہ جانے ہنسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جو کوئی جوئے میں ہار جاتا ہوگا، کوئی محبت میں دھوکہ دے کر کوٹھے پر چھوڑ جاتا ہوگا۔ پتہ نہیں وقت کب بدلے گا۔